السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ محترم حاضرین درس، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، مسجد مہاڑی اہل حدیث کے محترم ذمہ داروں اور مصلیوں، آج میں نے درس قرآن کے لیے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 143 آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ بھی ان کو جواب دینے والا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی سست اور کاہل بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا ہی کرتے ہیں، مذبذبین بین ذلک، یہ تذبذب کا شکار ہیں، انہیں یقین نہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو اسلام کی طرف پوری طرح سے آ رہے ہیں اور نہ ہی کفر کی طرف پوری طرح سے جا رہے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور وہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اے نبی آپ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی ان کے نجات کے لیے کوئی راستہ آپ نہیں پا سکو گے۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ایسی جماعت کا تذکرہ ہوا ہے جو جماعت مکی زندگی میں آپ کے سامنے موجود نہیں تھی۔ 13 سالہ نبوت کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری، وہاں پر آپ کا سامنا مشرکین سے تھا، کفار سے تھا، اور آپ مسلمان اور آپ کے صحابہ مسلمان تھے۔ وہاں یا تو اسلام تھا یا کفر تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اللہ رب العالمین کی اجازت ملنے پر آپ آئے، اسی طرح آپ کے صحابہ نے ہجرت کیا، اپنا گھر بار اور اپنا کھیت کھلیان، اپنا کنبہ قبیلہ
اپنی تجارت و بزنس سب کچھ قربان کر کے، اپنا دین بچا کر، اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر صحابہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ آ پہنچے۔ تو وہاں ایک پرسنالٹی پہلے سے موجود تھی جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ مدینے میں آنے والے انتخاب میں عبداللہ بن ابی کو اس بات کی امید تھی کہ الیکشن ہوگا تو انتخاب ہمارا ہوگا، لوگ اپنا اگوا اور پیشوا مجھے چنیں گے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس نے دیکھا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ انصار مدینہ یہ آپ کے پیروکار ہیں، اور اسی طرح لوگ پاس پڑوس سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ پر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کا جتھا روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے ارد گرد آپ کے چاہنے والوں کا جھرمٹ ہے۔ اس نے دیکھا کہ اگر میں علن اعلان بغاوت کرتا ہوں، میں آپ کے خلاف جاتا ہوں، تو شاید میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ میرے اندر وہ کشش نہیں ہے، میرے اندر وہ خوبو نہیں ہے۔ تب وہاں پر اس نے اس کے جو فالوورز تھے، جو کمیٹی اس کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ اس نے میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا مقصد کچھ اور نہیں سوائے اس کے کہ مسلمانوں کی صفوں کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے، ان کی جڑیں کاٹی جائیں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح زبان سے تو انہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، لیکن اپنے دل میں کفر کو، نفاق کو چھپا کر رکھا، اور اس طرح سے ایک نئے جتھے کی بنیاد پڑ گئی مدینے میں، جس کا نام ہے منافقین۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صفات، ان کی بری عادات، مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں، ان کی ریشہ دوانیاں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت نازل فرما دی، جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ المنافقون۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ان کے حالات کا ذکر ہے، سورہ نساء میں ان کے حالات کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں اللہ نے ان کے حالات کو پیش کیا ہے، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ ان کی سرشت کیا ہے، ان کی خصلت کیا ہے، نفاق کس طرح ان کے اندر در آیا تھا، اور کس طرح ان کے تمام اعمال اس نفاق کی وجہ سے کھوکھلے ہو گئے، بے وقات ہو گئے، اللہ کے ہاں اس کا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اسی جماعت کے بارے میں، جسے منافقوں کی جماعت کہا جاتا ہے، جس کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اللہ نے اس جماعت کے بارے میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ۔ یہ منافقین کلمہ شہادت کا اقرار کر کے مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اور اپنے دلوں میں کفر و نفاق کو چھپا کر یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ خادعوہم، اور اللہ خوب اچھی طرح انہیں جواب دینے والا ہے۔ یعنی ان کے کرتوتوں کا اللہ انہیں بدلہ دے گا، اس کی جزا جو ان کو ملنے والی ہے وہ بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی ایک صفت کا ذکر کیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز کا ارادہ کرتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد آنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے، جس کے نیچے یہ دبے چلے جا رہے ہیں، بہت سست رفتاری کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ یہ مسجدوں کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ اس نماز کا مقصد تو جنت پانا ہے نہیں،
اس نماز کی ادائیگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے نہیں، اس کا مقصد تو صرف مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہم مسجد آ گئے، دیکھو ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، دیکھو ہم تمہارے بغل میں رہ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ آخر تمہاری لیے کوئی گنجائش ہے کہ تم ہمیں مسلمان نہ سمجھو؟ یراؤن الناس، یہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے آتے تھے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اپنی نمازوں میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو یہ آتے ہی نہیں تھے، یہ تو صرف اپنے دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو نمازیں منافقوں پر بہت بھاری گزرتی ہیں، ایک تو عشاء کی نماز اور دوسرے فجر کی نماز، اس لیے کہ عشاء کی نماز کا وقت رات میں ہے اور فجر کی نماز کا وقت بھی رات کا ایک حصہ ہے۔ ان کا مقصد چونکہ ریاکاری ہے، تو اب یہ رات میں جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، راستوں میں اندھیرا ہے، گلی کوچوں میں اندھیرا ہے، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہے نا؟ ایک مومن ہوتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے، تو وہ انہی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اپنے ہر نقش قدم پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، وہ اور اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتا ہے، اس کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن منافقین کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تو دکھانا ہے نا، ہمیں تو لوگوں کو بتانا ہے، اس وقت لوگوں کے دروازے بند ہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہم اپنے گرم گرم لحافوں سے نکل کر فجر کی نماز کے لیے جائیں گے، آخر راستے میں کون ہے جو ہمیں دیکھے گا، کس کی نظر ہم پر پڑے گی؟ اس طرح سے وہ بالکل سستیڑے بن کر کاہلی کا اظہار کرتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے آتے تھے، لیکن آتے تھے، حاضری دیتے تھے۔ عشاء کی نماز بھی اسی لیے ان پر گنا گزرتی تھی کہ آخر ریاکاری کا وہ مقصد تو بہت حد تک پورا نہیں ہو رہا ہے، مسجد ہی میں جو لوگ ہیں وہی صرف ہمیں دیکھ پا رہے ہیں، راستے میں آتے جاتے تو کسی کی نظر نہیں پڑ رہی کہ آخر یہ دیکھو نمازی جا رہا ہے۔ تو جب مقصد ان کا یہ تھا کہ دنیا کے لوگ ہمیں مسلمان کہیں، دنیا کے لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہمیں مسلمانوں کی صفوں میں شمار کیا جائے، ہمیں ایک ان میں سے فرد بشر تسلیم کیا جائے، تو اسی لیے عشاء اور فجر کی نماز ان کے لیے بہت بھاری ہوا کرتی تھی۔ ہمیں بھی میرے بھائیو جائزہ لینا ہے کہ کہیں منافقوں کی یہ صفت ہمارے اندر تو نہیں، کیا کہیں اخلاص ہمارے دلوں سے میرے بھائیو دور تو نہیں ہے، کیا ہم نے بھی اسی خصلت کو تو نہیں اپنا لیا؟ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اخلاص کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے اس عمل میں، اپنے حرکات و سکنات میں یہ تذبذب کا شکار ہے، یہ ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں یقین نہیں ہے آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، انہیں تذبذب ہے، اسی لیے یہ نہ تو اس جتھے کی طرف پوری طرح سے آتے ہیں دین کو خالص کر کے، اور نہ اس جتھے کی طرف پوری طرح، بلکہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی مسلمانوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کی صفوں میں نظر آتے ہیں، اور کبھی جب ایسا ہوتا ہے کہ کفار، مشرکین، اہل کتاب ان سے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہو تو وہاں بھی جا کر اس بات کو رکھتے ہیں کہ ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ رہ کر دراصل استہزاء کر رہے تھے، ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اگر جنگ میں فتح نصیب فرمائے، جہاد میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، تو
تو مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ لگے. ہم یہ کہہ سکیں کہ آخر ہم بھی تو نمازی، آخر ہم بھی تو آپ کی صفوں میں ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے ہیں، تو آخر ہمارا بھی حصہ لگنا چاہیے. اور جب کبھی مسلمانوں کو پسپائی ہو جاتی تو کفار و مشرکین کی طرف جاتے، اپنے ٹولے کی طرف جاتے اور وہاں اظہار کفر کرتے. میرے بھائیوں دیکھو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمیں تو اس ناکامی پر جو مسلمانوں کو ملی ہے اس پر خوشی ہے. ہم اپنے دل ہی دل میں اس پر خوشی محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ دراصل معاملہ ہمارا تمہارے ساتھ وابستہ ہے. ہم تو ان کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھیں، تاکہ وہ ہمیں اپنی صفوں میں سمجھیں. ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، یہ ان منافقین کی خصلت رہی. اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ کس طرح سے ان کے دلوں میں تذبذب ہے، ڈاؤٹ ہے، شک و شبہ ہے، اور یہ یقین کے درجے کو نہیں پہنچ رہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے، مثل المنافق کمثل الشأۃ العائرۃ بین الغنمین، کہ منافق کی مثال تو اس طرح سے ہے جیسے وہ بکری جو جفتی کی تلاش میں کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے تو کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے. یہاں پر بکریوں کا ایک جھنڈ ہے، جفتی کی خاطر بکرے کو تلاش کرنے کے لیے کبھی ادھر جاتی ہے، پھر لوٹ کر دوسرے جھنڈ کی طرف آتی ہے، اور اس طرح سے وہ دونوں جھنڈوں کے درمیان چکر لگا رہی ہوتی ہے. یہی حال منافقوں کا ہے. جفتی کی تلاش میں نکلنے والی بکری کی طرح ان کا حال ہے. کبھی مسلمانوں کی طرف چکر لگاتے ہیں اور کبھی کافروں سے جا کر اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں، صرف اپنی دنیا بسانے کے لیے، صرف دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ سے اس کی جنت کی کوئی امید انہیں نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ منافقین جن کے بارے میں آگے چل کر اللہ نے اعلان فرمایا اسی سورت کی آیت نمبر 145 میں، سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان کو یہ بشارت سنا دی گئی، ان کو یہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جس کا نام حاویہ ہے، کیا ہے؟ حاویہ اس کا نام ہے. یہ منافقین اس میں رہیں گے. یہ جماعت بھی 5 وقتہ نماز پڑھتی تھی، فجر میں بھی آتی تھی، عشاء میں بھی سستی اور کاہلی کا اظہار کرتے ہوئے پہنچتی تھی، لیکن مسجدوں سے غائب نہیں رہتی تھی. اس کا بھی ایمان تھا، یقین تھا کہ نماز پڑھے بغیر ہمارے اسلام کا کیا مطلب ہے، نماز پڑھے بغیر ہمیں مسلمان سمجھے گا کون. اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسجدوں میں جیسے تیسے حاضری دیا کرتے تھے. فجر کی نماز میں بھی وہ چل کر کے آتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے. یہ اور بات ہے کہ یہ نمازیں ان پر بہت بھاری اور گراں گزرتی تھی، کیونکہ انہیں اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا ہی نہیں. میرے بھائیو، آج دیکھو جمعہ کو ہماری مسجدیں فل رہتی ہیں. آج ہم جمعہ کے نمازی بنے، اس کے بعد پورے ہفتے ہم مسجدوں سے غائب، ایک بڑا جتھا مسجدوں سے غائب، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ جنت تو ہماری ہے، ہمارے باپ آدم کی ہے، وہاں سے آئے تھے، ہمیں پھر ملے گی وہ. یہ میرے بھائیو خام خیالی ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے تو ان کے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے کہ کامیاب ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، عمل صالح کے بغیر کامیابی آخر کیسے ممکن ہے؟ یقین عقیدے کی درستگی، یہ اعمال کی درستگی پر منحصر ہے. اعمال کی درستگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب عقیدہ درست ہو. لیکن عقیدہ درست ہو اور اعمال سے تہی دست ہو جائیں، اعمال سے دوری اختیار کر لیں، نمازوں سے، مسجدوں سے دور ہو جائیں، روزوں سے دور ہو جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں، حج اور عمرہ فرض ہے لیکن ادائیگی نہ ہو، ماں باپ کے نافرمان بن جائیں،
اور جو عبادات ہم پر لاگو ہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اس سے دور رہیں تو پھر یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی جنت سے محروم کر سکتی ہے، اللہ کی جنت سے ہمیں دور کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ اگر منافقین مسجدوں سے دور رہ کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اسلام کے سامنے سوالیہ نشان آ جائے گا اور لوگ داؤد کی نظروں سے ہمیں دیکھیں گے، تو آج آخر ہم سچے پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے مسجدوں سے دور ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نمازوں سے دور ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔ اور یہ جو منافقین کی صفات ہیں جو اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے صفوں میں آئے تھے اور پوری زندگی انہوں نے صرف مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ان کے خلاف سازشیں رچنے کے لیے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا، انہوں نے اہل کتاب کا ساتھ دیا، انہوں نے دشمنان اسلام کا ساتھ دیا۔ اور میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں تو ان کی وجہ سے بعض اوقات اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی محاذ پر ان کی جو نیتیں تھیں وہ ابھر کر سامنے بھی آئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور کہا کہ میرے صحابہ صبر سے کام لو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا خود بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے صحابہ میں شامل ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، اس نے ایک موقع پر کہا کہ آج مدینے میں جو عزت دار ہے وہ ذلیل انسان کو باہر کر دے گا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تو عزت دار ہوں اور نعوذ باللہ محمد یہ ذلیل و خوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج میں انہیں نکال لوں گا۔ یہ بات منافقوں کے سردار کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان تھے ان کے کان تک پہنچی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، کیا اس میں شک ہے کہ میرا باپ ہی ذلیل ہے، میرا باپ ہی ذلیل و خوار ہے اور آپ عزت دار ہیں، اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، میں اپنی اسی تلوار سے آج اپنے باپ کو روکوں گا، آج وہ مدینے کے گیٹ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یقیناً وہ ذلیل و خوار ہے اور عزت دار آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ ایسا مت کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فتنہ برپا ہو جائے گا، لوگ ہماری جماعتوں سے برگشتہ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھو اپنی صفوں میں رہنے والے انسان کو انہوں نے مروا دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک منافق کا نام جانتے تھے، اور آپ نے اپنے رازدار حذیفہ ابن الیمان کو ان کے نام بتلا بھی دیے تھے، یہ لسٹ حذیفہ کے پاس موجود بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو سزائیں نہیں دی، آپ نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، آپ صبر و ضبط سے کام لیتے رہے۔ ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی سازشیں آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر آتی رہی، لیکن اس کے باوجود آپ نظر انداز کرتے رہے، صرف اس لیے کہ اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ نہ ہو اور یہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ و اشاعت نہ رک سکے اور یہ آگے بڑھتی رہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفوں میں آنے والے ان منافقوں کو کفر کردار تک پہنچا دیتے، ان کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے، ان کے خلاف اپنی تلواریں اٹھا دیتے، تو پھر میرے بھائی دنیا کے لوگ برگشتہ ہو جاتے اور یہ کہتے کہ دیکھو آخر ان کے ساتھ جا کر فائدہ کیا ہے جب وہ اپنے ساتھیوں کو مرواتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جان بوجھ کر خود صبر کیا، برداشت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی آپ نے موقع بموقع اسی بات کی تلقین فرمائی کہ میرے ساتھیوں دیکھو صبر سے کام لو، تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں اور ہم انہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم صبر و ضبط سے کام لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھار مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو آج بھی ہماری سوسائٹیوں میں نظر آتے ہیں، بہت سارے آپ کو ملیں گے جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر آپ سے جڑے ہیں،
آپ کی مساجد سے جڑے ہیں یا آپ کے کاز کے ساتھ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے ان کے بزنس کا مقصد ہے، اس کے پیچھے ان کے اور دنیاوی مفاد کار فرما ہے، لیکن ایسے میں بھی ہمیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں اس سے بھی روکا گیا ہے کہ ہم کسی کو منافق کہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، بہت سارے لوگ ایسے مل سکتے ہیں جن کے اندر منافقوں کے وہ اعمال پائے جائیں جو اس زمانے میں وہ کرتے تھے، جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹ کا سہارا لینا، ہاں، نماز کے لیے سستی اور کاہلی کا اظہار کرنا، اور اپنی قسموں کو ڈھال بنا لینا، جب بھی ایسی کوئی ڈاؤٹ والی بات ہو تو قسمیں کھاتے رہنا تاکہ سامنے والوں کو یقین ہو جائے کہ یہ سچے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری صفات اللہ نے جس کا ذکر سورہ منافقون میں کیا ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر اور ترجمے کو سیکھنا چاہیے تاکہ ان کی جو خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اگر کبھی آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ خلافی کر رہا ہے، کوئی آدمی منافقوں کی یہ صفت اپنا رہا ہے، اس کے اندر نظر آ رہی ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، جو منافقوں کی صفت ہے، امانت رکھی جاتی ہے، خیانت کر دیتا ہے، لوٹاتا نہیں، تو میرے بھائیو کیا آپ اسے منافق کہیں گے؟ نہیں، یہ نفاق عملی ہے۔ منافقوں کا کام تو اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن حقیقی نفاق جو دلوں میں چھپا تھا ان منافقین کے کہ زبان سے پڑھو، کلمہ شہادت کا اقرار کرو، لیکن دل میں اپنے کفر کو چھپا کر رکھو، نفاق کو چھپا کر رکھو۔ آج ہم اور آپ نہیں پتہ لگا سکتے اس کا کہ اس کے دل کا معاملہ کیا ہے۔ یہ دل کا معاملہ کون جان سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین، یا اللہ رب العالمین جس کو بتلا دے، اور وہ نبی ہوا کرتے ہیں، وہ رسول ہوا کرتے ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے اور اللہ کا پیغام آتا ہے۔ آج چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے، اب کسی پر اس طرح کی وحی نہیں آ سکتی کہ جسے اللہ بتلا دے کہ فلاں اور فلاں منافق ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی کے اندر ہم عملی نفاق اگر دیکھیں، منافقوں جیسا عمل کرتا ہو اسے پائیں، تو ہمیں اسے نصیحت کرنا چاہیے کہ میرے بھائی یہ کام منافقوں کا ہے، آپ اس سے بچو۔ ہم اس کو منافق کہیں کہ نعوذ باللہ تو منافق ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ اپنی احادیث میں آپ نے ان کی خصلتوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کہیں آپ نے کہا 3 خصلتیں ایسی ہیں جو منافقوں کے اندر پائی جاتی تھی، جس کے اندر بھی یہ خصلتیں پائی جائیں اس مومن کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ وہ 3 خصلتیں یہ تھی کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافقین ایسے تھے جب بات کرتے تو جھوٹ بولتے، جھوٹ بولنا ان کی سرشت میں داخل تھی، اور جب وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کی نیت ہی سے کرتے، کہ ٹھیک ہے وعدہ تو کر لیتا ہوں، نبھانا کہاں ہے، نبھائے گا کون، ٹھیک ہے بول دیتے۔ تو اس طرح سے وعدہ خلافی یہ ان کی عادات میں سے ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کر ڈالتے، خرد برد کر لیتے، اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرنے لگتے۔ یہ منافقوں کی صفت، ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن تو اس امانت کو اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ اگر آپ نے روپے دیے ہیں اور روپے جس نمبر پہ آپ نے اس کو دیے تھے، وہ مومن تو انہی نمبر والے روپیوں کو آپ واپس کرتا ہے۔ یہ امانت آپ کی رکھی ہوئی تھی، لے لی تھی، آپ کو ضرورت ہے، تو یہ ہے اصل میں امانت کا تقاضا۔ لیکن منافقوں کیا ہے، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم ہی میں ہے، کہ ایک اور صفت ان کی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب یہ کبھی جھگڑے لڑائی کرتے ہیں تو فسق و فجور، گالی بکنے لگتے ہیں۔ تو فسق و فجور کرنا، گالیاں بکنا، یہ بھی منافقوں کی صفات میں سے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بے شمار باتیں منافقوں کے تعلق سے ہیں کہ ان کی خصلتیں کیا تھیں، عادتیں کیا تھیں، ان کے اطوار کیا تھے۔ یہ اس لیے اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے تاکہ اسلام کے ماننے والے سچے پکے جو لوگ ہیں ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔